بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على النبي وخاتم النبيين فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال في موضع آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم بزرگان دین اور میرا عزیز ساتھیو، آج میں آپ حضرات کے درمیان بہت ہی اہم اور بہترین ٹاپک کو لے کر، عنوان کو لے کر حاضر ہوا۔ عنوان ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا محض اس بنیاد پر تاکہ میں آپ حضرات کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے کی کوشش کروں۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر 100% اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبے میں قرآن کریم کی 2 آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے آئیڈیل، پیشوا، نمونہ، بہترین اگر کوئی ذات ہے تو وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزارنے والے بنے، وہ اپنے نبی کے طریقوں کو فالو کرے بجائے اس کے غیروں کے طریقے کو فالو کرے۔ اگر ہم نے اپنی زندگی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزاری تو یاد رکھو میرے بھائیو، دنیا میں بھی کامیاب ہوتے چلے جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ہم نے اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر غیروں کا طریقہ اختیار کیا، یہود و نصارہ کا طریقہ اختیار کیا تو یاد رکھو دنیا میں بھی ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا اور آخرت میں بھی ناکامی ہوگی۔ دوسری آیت کریمہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالی اپنے پیغمبر سے خطاب کر کے فرما رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے پیغمبر تم ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اور آپ حضرات کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی شان پوری کائنات کے اندر مانی گئی، اور آپ حضرات اس بات سے بھی باخبر ہے
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک اتھاہ سمندر ہے جس میں اتنی گہرائی ہے کہ ان تک کسی بھی انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی، چاہے وہ کتنا بھی بڑا مقرر ہو، مبلغ ہو، معرخ ہو، مصنف ہو، اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کو بیان کرنا چاہے، آپ کی شان کو بیان کرنا چاہے، کما حق کہو وہ بیان نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ ایک عربی شاعر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں 40,000 اشعار لکھے۔ کتنے اشعار لکھے؟ 40,000 اشعار اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھے۔ 40,000 اشعار کے اندر اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کو بیان کیا، لیکن جب اس نے آخری شعر لکھا، بڑا عجیب و غریب شعر لکھا ہے جس کا ایک اردو شاعر نے یوں ترجمہ کیا ہے: تھکی ہے فکر رساں مدح باقی ہے، تھکی ہے فکر رساں مدح باقی ہے، قلم ہے آب لہفہ مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا مدح باقی ہے۔ عربی شاعر 40,000 اشعار میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات بیان کرنے کے بعد آخری شعر میں لکھتا ہے، کہتا ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو، آپ کے اوصاف و کمالات کو سوچتا گیا یہاں تک کہ میری سوچ ختم ہو گئی، میری سوچ تھک گئی، روشنائی ختم ہو گئی، قلم ٹوٹ گئے، ورق صفحات کاغذات ختم ہو گئے، اور میں نے اپنی زندگی کے قیمتی اوقات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات، آپ کی شان لکھنے میں لگا دیے۔ لکھتا گیا میری عمر تمام ہو گئی، لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے میں کما حق کہو حق ادا نہ کر سکا۔ میرے بھائیو، حقیقت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمتیں ہیں، رفعتیں ہیں اور بلندیاں ہیں، ان تک کسی بھی انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ اور آج تک دنیا کے اندر کوئی ایسی لغت یا کوئی ایسی ڈکشنری ایجاد نہیں کی گئی جس کے اندر کوئی ایسا لفظ ہو جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کو، آپ کی شان کا احاطہ کر لیا۔ اس لیے کہ کمالات سارے پیچھے رہ گئے، الفاظ سارے پیچھے رہ گئے، معانی سارے پیچھے رہ گئے، محاورات سارے پیچھے رہ گئے، اور میرا نبی آگے چلا گیا۔ اسی کو دیکھ کر مولانا مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یوں تو دنیا میں آنے کو تو سب آئے، اور جو بھی آیا وہ جانے کے لیے ہی آیا، لیکن مکہ معظمہ میں ایک محمد عربی آیا جو صرف آنے کے لیے ہی آیا۔ وہ آیا تو آتا چلا گیا، وہ چلا تو چلتا چلا گیا، وہ بڑھا تو بڑھتا چلا گیا، وہ پھیلا تو پھیلتا چلا گیا، وہ پھولا تو پھولتا چلا گیا۔ میرے بھائیو، یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کریں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہیں؟ اس نے کہا، جی ہاں پڑھتا ہوں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ قرآن کھولو تو صحیح، قرآن کریم کے ہر صفحے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال بکھرا پڑا ہے۔ میرے بھائیو، اب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ تو اپنے پیغمبر کا تعارف کروا، تو اپنے پیغمبر کی پہچان کروا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے الم یجدک یتیما فآوا۔ میرے بھائیو، قرآن کریم نے اپنے پیغمبر کی پہچان کروانے کے لیے، اپنے پیغمبر کا تعارف کروانے کے لیے سب سے پہلے یتیمن کا لفظ استعمال کیا۔ میرے بھائیو، قرآن کریم کے ہر لفظ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے، اس لیے کہ جب میرے نبی کے چہرے کی باری آئی
قرآن نے والضحا کہا جب میرے نبی کے زلفوں کی باری آئی، قرآن نے واللیل کہا جب میرے نبی کے سینے کی باری آئی، قرآن نے کہا الم نشرح لک صدرک جب میرے نبی کے آنکھوں کی باری آئی، قرآن نے کہا ما زاغ البصر وما طغى جب میرے نبی کے دانتوں کی باری آئی، قرآن نے کہا یاسین جب میرے نبی کے ہاتھوں کی باری آئی، قرآن نے کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی جب میرے نبی کے اخلاق کی باری آئی، قرآن نے کہا انک لعلی خلق عظیم جب میرے نبی کی رحمت کی باری آئی، قرآن نے کہا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین جب میرے نبی کے زمانے کی باری آئی، قرآن نے والعصر کہا جب میرے نبی کے شہر کی باری آئی، قرآن نے کہا لا اقسم بهذا البلد جب میرے نبی کے صفتوں کی باری آئی، قرآن نے کہا انا ارسلناک شاہدا جب میرے نبی کی خوشی کی باری آئی، قرآن نے مبشرہ کہا جب میرے نبی کی قیادت کی باری آئی، قرآن نے نذیرہ کہا جب میرے نبی کی بشریت کی باری آئی، قرآن نے کہا انما انا بشر مثلکم جب میرے نبی کی دعوت کی باری آئی، قرآن نے داعیا الی اللہ کہا جب میرے نبی کی غار کا ذکر آیا، قرآن نے کہا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا جب میرے نبی کے معراج کا ذکر آیا، قرآن نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى جب میرے نبی کے ازواج اور بنات کی باری آئی، قرآن نے کہا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک جب میرے نبی کے شاگردوں کی باری آئی، قرآن نے کہا اولئک هم المفلحون جب میرے نبی کے صحابہ کی باری آئی، قرآن نے کہا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى جب میرے نبی کے جانشینوں کی باری آئی، قرآن نے کہا اولئک هم المؤمنون جب میرے نبی کے ساتھیوں کی باری آئی، قرآن نے کہا اولئک هم المفلحون لیکن جب میرے نبی کی خود کی باری آئی، آپ کی باری آئی، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک ہم نے آپ کے نام کو، آپ کے مرتبے کو، آپ کے رتبے کو بلند و بالا کر دیا۔ کتنا بلند کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ اور جب بھی اللہ رب العزت نے کسی نبی سے خطاب فرمایا تو ان کا نام لے کر خطاب کیا، یا موسیٰ، یا یوسف، یا ہارون، یا ابراہیم، یا نوح، یا لوط، یا یونس۔ لیکن قربان جاؤ اس محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جب اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا تو نام لے کر خطاب نہیں کیا، کہیں فرمایا یا ایھا الرسول، کہیں فرمایا یا ایھا النبی، کہیں فرمایا یا ایھا المزمل، کہیں فرمایا یا ایھا المدثر، کہیں طٰہٰ کہا، کہیں یاسین کہا، کہیں بشیرہ کہا، کہیں نذیرہ کہا، کہیں شاہد کہا، کہیں سراجا منیرہ کہا۔ میرے بھائیوں اسی کا معنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہم نے آپ کے نام کو، آپ کے مرتبے کو بلند و بالا کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے وفات کے وقت مشرکین مکہ خوشیاں منا رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ کے مرتبے کو کتنا بلند کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی وفات کے وقت مشرکین مکہ خوشیاں منا رہے تھے۔ میرے بھائیو اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں عطا کیا۔ سب سے پہلے قاسم عطا کیا، پھر طاہر طیب اور تیسرا ابراہیم عطا کیا۔ قاسم فوت ہو گئے، اس کے بعد طاہر اور طیب کا بھی انتقال ہو گیا، اور ابراہیم جب تھوڑے بڑے ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر سوار ہونے لگے کہ وہ بھی بیمار ہو گئے۔ جب ابراہیم کی بیماری کی خبر مکہ مکرمہ میں پھیل گئی تو مشرکین مکہ کے چودھریوں نے، مکہ کے لیڈروں نے دارالندوا کے اندر ایک میٹنگ قائم کی۔ اس میٹنگ کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ نعوذ باللہ اب محمد کی شریعت ختم ہو جائے گی، اب محمد کا دین باقی نہیں رہے گا، کیونکہ اس کی اولاد ہی باقی نہیں رہی۔
پہلے 2 بچے تھے وہ بھی فوت ہو گئے، اب تیسرا ایک ابراہیم ہے، وہ بیمار ہے، وہ پیغمبر کی گود میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کی طرف دیکھتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں کہ ابراہیم ان کی گود میں تڑپ رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابراہیم آپ کے فراق نے، آپ کی جدائی نے مجھے بڑا پریشان کر دیا۔ واہ میرے اللہ، تو نے ابو جہل جو مسلمانوں کا دشمن، محمد کا دشمن، اس کو بڑی اولاد عطا کی، عتبہ کو، شیبہ کو بڑی اولاد عطا کی، لیکن رحمت للعالمین، ساری کائنات کا سردار، سارے انسانوں کا سردار، اس کو تو نے 3 صاحبزادے عطا کیے۔ پہلے کو بھی بلا لیا، دوسرے کو بھی بلا لیا، اب تیسرے کو بھی بلا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، جب ابراہیم کی وفات کی خبر مکہ مکرمہ میں پھیل گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زاروں قطار رو رہے ہیں، صحابہ کرام پر قیامت ٹوٹی ہوئی ہے، اور ابو جہل اپنے گھر میں خوش ہو رہا ہے اور کہہ رہا ہے نعوذ باللہ، اب محمد کی شریعت ختم ہو جائے گی، اب محمد کا نام باقی نہیں رہے گا، اب اس کی باتیں ختم ہو جائے گی، اب اس کا دین ختم ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے۔ قربان جاؤں اس محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ وہ فرش پر، زمین پر پریشان ہے، اور عرش والا خدا اسے عرش پر تسلی دے رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھو، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، جن کو اپنی اولاد پر بڑا ناز تھا، جن کو اپنے صاحبزادوں اور صاحبزادیوں پر بڑا ناز تھا، وہ خود مٹ گئے، لیکن آج تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور آپ کا ذکر باقی ہے۔ یہی تو معنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے نام کو، آپ کے مرتبے کو بلند و بالا کر دیا، اور کتنا بلند کیا، اللہ تبارک و تعالی خود فرماتے ہیں کہ جہاں میرا نام ہوگا بعد میں محمد مصطفیٰ کا نام ہوگا۔ اگر آسمان میں خدا کا نام ہے، بعد میں محمد مصطفیٰ کا نام ہوگا۔ اگر زمین کے اندر خدا کا نام ہے، بعد میں محمد مصطفیٰ کا نام ہوگا۔ زبور کے اندر خدا کا نام ہے، بعد میں محمد مصطفیٰ کا نام ہوگا۔ انجیل کے اندر خدا کا نام ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا نام ہوگا۔ تورات کے اندر اگر خدا کا نام ہوگا اس کے بعد محمد مصطفیٰ کا نام ہوگا۔ قرآن کے اندر اگر خدا کا نام ہے تو اس کے بعد محمد مصطفیٰ کا نام ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہی معنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی شان کو، آپ کی عظمت کو بلند و بالا کر دیا۔ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے کے لیے کس زاویے کو چھیڑوں، کس پہلو کو تلاش کروں؟ اس لیے کہ نبی کا دنیا میں آنا یہ ایک علیحدہ عنوان ہے، نبی کا دنیا میں رہنا یہ ایک علیحدہ عنوان ہے، نبی آئے تو کیا ہوا یہ ایک علیحدہ عنوان ہے، پیغمبر کی وسعت کیا ہے، پیغمبر کی بلندی کیا ہے، یہ ایک علیحدہ عنوان ہے۔ میں تو صرف فانی بدایونی کی زبان یہی کہوں گا، بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر، بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر، ایک خاک سی اڑی ہوئی سارے چمن میں تھی۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی شان عطا کی، اور آج ہم ہیں کہ ہم نے اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا۔ وہ نبی جس نے مرتے وقت اپنی بیٹی فاطمہ کو یاد نہیں کیا، وہ نبی جس نے مرتے وقت حسن حسین کو یاد نہیں کیا، آج اسی نبی کی امت اگر اس نے کسی کو یاد کیا تو امتی کو یاد کیا، لیکن آج اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کے طریقوں کو بھول چکی ہے۔ آج ہم اپنا جائزہ لیں میرے بھائیوں کہ میری زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور اس کے رسول کے طریقے کتنے۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں، بات کڑوی ہے لیکن سچی بات ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں، یہاں تک کہ ہمارا اکثر طبقہ ایسا ہے کہ جب کسی کا برتھ ڈے ہوتا ہے، جب کسی کا جنم دن ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کو برتھ ڈے وش کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، پارٹیاں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ نصرانیوں کا طریقہ ہے، اور اس پر بڑی وعیدیں ہیں۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو
ومنہم، جس شخص نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی اس کا حشر کل قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اس سے بڑھ کر خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولهم منکم فانہ منهم۔ ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اگر تم میں سے کسی نے ان کو اپنا دوست بنایا، دوست بنانے کا کیا مطلب؟ ان کا طریقہ اختیار کیا، ان کی زندگی کی طرح اپنی زندگی گزاری، جس طرح وہ ہیپی برتھ ڈے مناتے ہیں ہم نے اس طریقے سے ہیپی برتھ ڈے منایا۔ یاد رکھو وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، اگر تم نے ان کو دوست بنایا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، کل قیامت کے دن تمہارا حشر بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیو، ہمیں چاہیے کہ ہم پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنائیں، اپنا امام بنائیں۔ آج ہم نے بجائے اس کے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنائے، ہم نے فلموں میں کام کرنے والے ایکٹروں کو ہم نے اپنا نمونہ بنایا۔ وہ جیسے بال کٹاتے ہیں ہم بھی ایسے بال کٹاتے ہیں، وہ جیسے ٹی شرٹ اور پینٹ پہنتے ہیں ہم بھی اسی طرح پہننے لگ جاتے ہیں۔ وہ گردن میں اگر چین پہنتے ہیں تو ہم بھی چین پہننے لگ جاتے ہیں۔ اگر پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں پہنا تو کہتے ہیں کہ فلاں پکچر کے اندر فلاں ہیرو نے اس طرح کا پہنا تھا۔ میرے بھائیو، ذرا سوچو تو صحیح، کل قیامت کے دن ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا ہم نے تمہیں جوانی دی تھی، ہم نے تمہیں طاقت دی تھی، تم نے اس طاقت کو کہاں استعمال کیا؟ اس لیے میرے بھائیو، ایسی بیہودہ باتوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ خاص طور پر میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں اور آج جو غیروں نے ہمیں نشانہ بنایا ہوا ہے یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر 100% اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔